صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر یہ ذکر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت پرستوں کے درمیان کیا گفتگو ہے، تو اس میں حجت لازم ہو گئی، یعنی یہ کہ یہ قابل عبادت نہیں ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ فلما، جب ان پر حجت لازم ہو گئی اور جواب سے عاجز رہے تو بولے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ دلیل سے تو ان کو خاموش نہیں کر سکتے ہیں، طاقت اور سلطنت کے زور سے ان کو جلا دیا جائے۔ وہ بولے کہ ان کو جلا دو آگ سے۔ یہ کیوں تجویز کیا؟ لأنہ احول ما یعاقب بہ وافظع، اس لیے کہ جس سے سزا دی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ ہولناک اور زیادہ سنگین یہ ہے۔ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ان سے انتقام لے کر کے، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنے والے ہو، مضبوط مدد، نصرا معزرہ، حضرت تعظیم نے مضبوط کرنا، تو اگر تم مدد کرنے والے ہو مضبوط مدد، تو ان کے لیے ہولناک، سب سے زیادہ ہولناک سزا اختیار کرو، وہ ہے آگ سے جلانا۔ وَإِلَّا فَرَّقْتُمْ، پر تفریق کمی کرنا اور افراط زیادتی کرنا، ورنہ ان کی مدد میں تم نے کوتاہی کی۔ اب یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ تو جس نے اس کے جلانے کا مشورہ دیا وہ نمرود تھا، یا فارس کے کردوں میں سے کوئی شخص تھا۔ کہا گیا کہ جب انہوں نے ہم قصد کرنا، جب انہوں نے جلانے کا قصد کیا تو ان کو قید کیا، پھر کوسا ایک جگہ کا نام ہے، کوسا میں ایک گھر بنایا اور اس کے لیے طرح طرح کی لکڑیاں 1 مہینے تک جمع کی، جماوی شہرن اصناف الخشب، پھر بہت ہی عظیم آگ شعلہ زن کی، اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ قالت الطیر تحترق فی الجو من بہجہا، کہ قریب تھا کہ پرندے فضا میں اس کی لپٹ سے جل جائیں، یعنی اس کے اوپر سے اگر پرندے گزریں تو جلنے کے قریب ہو جائیں۔ اب وہاں اس آگ میں پہنچائے کون، ڈالے کون، کہ دور تک اس کی لپٹ پہنچتی تھی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو منجنیق میں رکھا، مقیدن مغلولن، بیڑی اور توق لگائے ہوئے، اس منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا، اس حالت میں کہ وہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے کافی ہے اللہ اور کیا ہی عمدہ کارساز ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا اس وقت میں کہ حل لک حاجتن، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اما الیک فلا، لیکن آپ سے تو نہیں۔ تو کہا اپنے ربی سے سوال کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے سوال کی جگہ کافی ہے اس کا میرے حال کو جاننا، یعنی میرے حال کو جانتا ہے تو میرے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو ویسا ہی ہوا کہ انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، تو اس کے مطابق اللہ نے ان کی کفایت کی اور محفوظ نے۔ اس بارے میں کچھ روایتیں ہیں، وما احرقت النار الا وساقا، وساق ما یوسق بھی جس سے باندھا جائے، اور آگ نے صرف ان کے بندھن ہی کو جلایا، تو جس سے باندھا تھا وہ تو جل گیا، لیکن یہ میں اپنے پیراہن کے پوری طرح محفوظ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انما نجا بقولہ، بے شک انہوں نے نجات پائی اپنے قول حسبی اللہ و نعم الوکیل کی وجہ سے۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو ہم نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ تو آگ ٹھنڈک ہو جائے مراد ٹھنڈک والی، آگ سلامتی ہو جائے یعنی سلامتی والی، اس لیے دونوں جگہ مضاف مقدر ہے۔ اس کو ظاہر کیا ہے ذات بردن و سلامن، یعنی ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اب ٹھنڈک اس میں مبالغہ کیا گیا، تو بجائے ذات بردن کے بردن، اور ذات بردن ذات سلامن کی جگہ خالی بردن اور سلامن فرمایا گیا، تو اس میں مبالغہ کیا گیا، تو گویا کہ خود اس کی ذات ہی ٹھنڈک اور سلامتی ہے۔ علی ابراہیم، مراد یہ کہ ابردی فیسلم من کا ابراہیم،
ٹھنڈی ہو جاؤ تو ابراہیم تجھ سے سلامت رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اگر یہ نہ فرماتا، یعنی بردن کے ساتھ سلامت نہ ہوتا، تو اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ اپنی ٹھنڈک ہی سے ہلاک کر دیتی۔ اب یہ ہے کہ وہ اس میں ٹھنڈک آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو بیان کیا کہ آگ میں سوزش اور احراق کی صفت بھی ہوتی ہے، تابش اور چمک بھی ہوتی ہے، تو تابش اور روشنی تو باقی رہی اور سوزش اور احراق کی صفت کو اس سے سلب کر لیا۔ مل مانا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی وہ طبیعت کھینچ لی، سلب کر لی جس کے اوپر کی اس کو پیدا کیا تھا، یعنی گرمی اور جلانا، حرارت اور احراق، وابقاها للغات والاشراق، اور اس کو روشنی اور تابش کی صفت پر باقی رکھا، جیسے کہ وہ پہلی چیز ہے۔ دیکھنے میں تو ویسی ہی روشنی تھی، لیکن اس کے اندر سے سوزش اور احراق کی صفت اور حرارت کی صفت نکل گئی تھی، وہ بھی حضرت ابراہیم کے لیے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا آ کر کے آزر کے پاؤں پہ گرا تو جل گیا، تو صرف ان کے لیے یہ خاصیت ہو گئی کہ اس میں سوزش اور حرارت کی صفت نہیں رہی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ قَیْدًا، اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ قید یعنی جلانے کا قصد کیا تو ہم نے انہی کو گھاٹے والے کر دیا، یعنی جو چاہا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، مزید ان پر عذاب آیا۔ وہ کیا ہے کہ نمرود اور اس کی قوم پر مچھروں کو بھیجا تو مچھر ان کے گوشت کھا گئے اور ان کے خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے بھیجے میں گھس گیا، فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس کو وہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ ان کا زیادہ خسارے والا ہونا ظاہر ہوا۔ اب آگے ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اور لوط ان کے بھتیجے، ان کے بھائی ہارون کے بیٹے کو عراق سے اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں جہان والوں کے لیے ہم نے برکت رکھی۔ اب یہ کون سی زمین ہے جس میں برکت رکھی گئی؟ تو یہ روایت ہے ابن ابی شیبہ وغیرہ کی کہ سرزمین شام۔ اب اس کی برکت یہ ہے کہ اکثر انبیاء کرام اسی سرزمین سے ہیں۔ تو فانتشرت فی العالمین آثار، سارے جہانوں میں ان کے دینی آثار منتشر ہو گئے، پھیل گئے۔ وہی ارض خصبن، یہ شادابی کی زمین ہے، اور ارض خصبن بھی بولا جاتا ہے موصوف صفت، اور یہ سرسبز و شاداب زمین ہے جس میں کہ مالدار اور محتاج ہر ایک کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اور کہا گیا، یہ روایت ہے ابن جریر کے عن ربیع عن ابی العالیہ، کہا گیا کہ کوئی بھی زمین میں شیریں پانی نہیں ہے مگر اس کی اصل صخرہ بیت المقدس کی چٹان سے پھوٹتی ہے۔ مروی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اترے، حضرت لوط علیہ السلام متفقہ میں اترے، اور دونوں میں ایک دن رات کی مسافت ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک ہجرت ہوگی، ہجرت کے بعد یعنی میرے زمانے کے بعد پھر ایک ہجرت ہوگی، تو بہتر لوگ الی مہاجر ابراہیم کی ہجرت گاہ کی طرف جائیں گے۔ ہاجرہ سے مہاجر اس میں ظرف۔ اور یہ حدیث امام احمد وغیرہ کی روایت سے ہے جس میں الفاظ ہیں ستکون ہجرت بعد ہجرت فخیار اہل الارض الزمہم مہاجر ابراہیم، کہ ہجرت کے بعد ایک ہجرت عنقریب ہوگی تو زمین والوں میں سے بہتر لوگ حضرت ابراہیم کی ہجرت کا کو لازم پکڑنے والے ہوں گے۔ وہ ابنا لو اسحاق و یعقوب نافلہ، نافلہ تو ہبتن کے معنی میں مصدر ہے، اور ہم نے اسے عطا کیا اسحاق اور یعقوب کو عطا کرنا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نافلہ معنی زائد ہے، یعنی اسحاق فرزند کے طور پر عطا کیا اور پوتے یعقوب کو زیادہ عطا کیا۔ کہا گیا کہ نافلہ مصدر ہے جیسے عافیہ، بغیر لفظ فعل سابق کے، یعنی لفظ فعل سابق ہوتا تو ہبتن ہوتا، ہبتن کی جگہ نافلتن ہے جو اس کا ہم معنی ہے، یعنی ہم نے اسے عطا کیا، عطا کرنا۔
اور دوسرا یہ کہا کہ نافلہ ولد الولد ہے، یعنی پوتا، اور حضرت ابراہیم نے ولد کی دعا کی تھی، فَأُوتِيَهُ وَأُوتِيَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً، تو ولد بھی ان کو عطا کیا گیا اور یعقوب نافلہ یعنی زیادہ عطا کیا گیا، اور زیادتاً و فضلاً من غیر سوال، بغیر مانگے ہوئے زیادتی اور احسان کے طور پر یہ بھی دیا گیا۔ اور اس صورت میں نافلتاً جو ہے، جب ولد الولد کے معنی میں ہو یا زائدی کے معنی میں ہو تو یعقوبہ سے یہ حال ہوگا، اور یعقوب کو دیا اس حالت میں کہ وہ زائد ہے یا ولد الولد ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، کلن میں تنوین عوض کی ہوتی ہے، یعنی کل واحد منہم، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح کیا۔ تو کلن یہ مفعول اول ہے جعلنا کا، اور مفعول ثانی صالحین، صالحین یعنی فی الدین والنبوہ، دین اور نبوت میں ہم نے صالح بنایا۔ اور آیات میں انبیاء کرام کے لیے جو ہے ان کی شان کے مطابق ترجمہ کیا ہے، ہمارے قرب خاص کی صلاحیت والے، یعنی اپنے قرب خاص کی صلاحیت والا بنایا، کہ ان کی شان کے لائق یہی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام کی جمع ہے امام بمانے پیشوا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جن کی دین میں پیروی کی جائے، اور جو لوگوں کو ہمارے حکم سے ہماری وحی سے ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی جانب نیکیوں کے کرنے اور نماز کے برپا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی فرمائی۔ تو اب خود فعل کی وحی کی یہ تو ہوگا نہیں کہ یہ فعل ان کی جانب وحی کیا، مراد ہے کہ اس کا حکم۔ تو اس لیے اصل ہے ان تفعل الخیرات، تو خیرات یہ تمام اعمال صالحہ، اور اصل اس کی ہے ان تفعل الخیرات، ہم نے وحی یہ کی کہ نیکیاں کی جائیں۔ تو ان فعل سے مل کر کے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، تو ان تفعل کا مصدر ہوگا فعلاً، اوحینا الیہم فعلاً الخیرات، نیکیاں کرنا ہم نے ان کی جانب وحی کی۔ پھر فعل الخیرات اضافت کے ساتھ ہوئے تو تنوین فعلاً کی ساقط ہو گئی، یعنی نیکیوں کو کرنے کی ہم نے وحی فرمائی۔ اسی طرح اقامت الصلاۃ، یعنی ان تقام الصلاۃ وان تؤتی الزکاۃ۔ اب یہاں اقامت الصلاۃ میں اصل ہے اقامت الصلاۃ، کیونکہ نبی نے یہ کہا ہے کہ اقامہ اور استقامہ اصل میں اقوام اور استقوام تھے، تو اقوام سے اقوام میں واو کی حرکت نقل کر کے قاف پہ دے دی، اور پھر واو کو الف کر دیا، تو دو الف جمع ہو گئے، اجتماع ساکن میں ایک کو گرا دیا تو اقام ہوا، پھر اس کے عوض میں تائے عوض آخر میں بڑھا دی تو اقامہ ہوا۔ اب یہ آخر میں جو تائے عوض ہے، یہ بعض کے نزدیک یہ کہ جب اضافت آئے، جیسے یہاں پر اقامت صلاۃ مضافلہ آیا ہے، تو فرہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب اضافت آئے تو تائے عوض کا حذف کرنا جائز ہے، اور سیغہ کے نزدیک یہ ہے کہ مطلقاً حذف کرنا جائز ہے۔ اصل ہے اقامت الصلاۃ، لیکن مضافلہ الصلاۃ یہ ہاں یعنی اقامت میں جو تا ہے اس کا بدل ٹھہرایا گیا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، تو لنا یہ مقدم ہوا، تو اس سے حصر کا معنی کہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے، یہ نہیں کہ ہم کو اور اصنام کو شریک کرنے والے تھے۔ تو اس حصر کو ظاہر کہ لا للاسنام، وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، اصنام کی نہیں۔ تو تم اے گروہ عرب ابراہیم کی اولاد ہو، تو اس بارے میں انہی کی پیروی کرو کہ تنہا انہوں نے اللہ کی عبادت کی، تو تم بھی اللہ ہی کی عبادت کرو۔